خالد بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ شیخ شرعی بہت ہی مفلوق حال، شیخ شرائع بہت ہی مفلوق حال، شیخ حیوہ بن شرائع بہت ہی مفلوق حال اور تنگ دست تھے، خداوند کریم سے دن رات رویا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی ضروریات پیدا کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور ایک بات کہتے تھے، یا اللہ مجھے تو اپنی تنگ دستی اور بھوک پہ پریشانی نہیں، لیکن میری ان بیویوں، لونڈیوں اور ان اولاد کو تو نے میرے ذمہ لگائے ہیں، یا اللہ جب میں ان کی بھوکی آنکھیں دیکھتا ہوں اور بھوکے رخسار اور بھوکے خشک ہونٹ دیکھتا ہوں، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ تو کوئی اب تو کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس سے میرے لیے خوشحالی کے کئی دروازے کھل جائیں۔ کہا مجھے ان کا یہ دعا کا انداز بڑا اچھا لگا، یا اللہ مجھے میرے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے کہ جس میں کئی خوشحالیوں کے دروازے کھلیں، یا اللہ کوئی ایسا دروازہ کھول دے۔ کہا کہ مجھے ان کی غریبی بڑا ترس آیا، کیوں نہیں، میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ خداوند عالم سے دعا مانگیں کہ وہ بھی اتنی دولت عطا فرمائے، تنگ دستی اور فاقہ مستی دور ہو جائے۔ تو شیخ نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ سب کچھ میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میرے لیے فاقوں کے دروازے کھول، راحت کے نہ کھول۔ تو کبھی تو آپ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ میرے لیے خوشحالی کا ایک دروازہ ایسا کھول دے جس میں کئی دروازے ہوں، اور میں نے یہ دعا اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اپنے لیے نہیں مانگا۔ تو کہا آپ پھر اپنی غربت کی وجہ سے اپنی نسلوں کو بھی آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ فرمایا یہ بڑوں کی زندگی ہے، بڑوں کے ساتھ اگر نسلوں کو آزمائش آتی ہے تو اللہ ہر آزمائش کے صلے میں قیامت کا درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں، ہر آزمائش کے صلے میں قیامت کا درجہ اور قیامت کے دن درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو کہا میں نے انہیں اصرار کیا اور میرے دل میں شک گزرنے لگا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی تھی، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو پھر یہ چلو اپنے گھر کے کھانے کا تو انتظام کر لیتے، اتنے عرصے سے روتے ہیں یا اللہ فقر ہے۔ تو پھر میں نے دل میں خیال آیا تو فوراً بولے، کہا گھر والوں کی تسلی کے لیے روتا ہوں کہ فقر اور فاقہ کو دور کرنا اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے رونے سے ان کو کوئی تسلی ہو جاتی ہے، ایک پہر اور گزر جاتا ہے، ورنہ فاقے تو بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میرا شک پھر بھی ختم نہ ہوا کہ میں انہوں نے ایک طرف یہ دعا کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں میں نے اللہ سے خود فقر مانگا ہے، میں نے اللہ سے خود غریبی مانگی ہے، میں نے اللہ سے خود تنگ دستی مانگی ہے۔ تو کہا کہ میں اسی خیال میں تھا۔ تو فرمایا اٹھ کے قلم لیا، دوات لی اور کچھ لکھنا شروع ہو گیا۔ لکھتے اس کاغذ کو ایک طرف رکھا اور کہنے لگے وہ سامنے پتھر پڑے اٹھا کے لے آؤ۔ تو کہ میں پتھر اٹھا کے لے آیا تو اسے ہاتھ میں رکھ کے ایسے پھونک مار دی اور دیکھا تو وہ سونا تھا۔ کہا میرے یقین اب آ گیا کہ میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایسی غربت اور تنگی مفلسی دے، یہ مانگا تھا۔ میں پریشان ہوا، شک تو میرا دور ہو گیا واقعی، لیکن یہ لکھا کیا تھا؟ مجھے اس میں بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ لکھا کیا تھا۔ کہا کہ کنکریاں، کہا یا اللہ اس کو سونا بنا دے، تو بالکل ناگہاں میں وہ سونا بن گئی، انہوں نے میری طرف پھینک دی اور پھینک کے فرمایا اس کو اپنے استعمال میں لانا۔ ان کنکریوں کو، ان پتھروں کو سونا بن گئی تو کہا انہیں اپنے استعمال میں لے آؤں۔ میں نے کہا کہ یہ کنکریوں سے پہلے انہوں نے لکھا کیا تھا، انہوں نے کیا لکھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تو کہا تم نے اچھا سوال کیا، خیر ضرور تیری طرف لوٹ کے آئے گی، اور معلوم یہ ہوتا ہے آج خیر منتقل ہونے کا دن ہے، وہ خیر جو نسلوں میں ہمارے پاس تھی آج تیرے پاس منتقل ہو جائے گی۔ ہاں منتقل ہونے میں وہ خیر ہماری نسلوں سے بھی نہیں جائے گی لیکن تیری طرف منتقل ہو جائے گی، وہ خیر ہماری نسلوں سے بھی نہیں جائے گی لیکن تیری طرف منتقل ہو جائے گی، اور پھر نکال کے وہ نسبت صدیق اکبر کا نقش دکھائے اور مجھے بتایا کہ مجھے ایک بہت بڑے سفر کا سامنا کرنا پڑا۔ سفر میں گیا تو ہمارا جہاز مال سے بھرا ہوا تھا، چند قزاق آئے، انہوں نے ہمارے بحری جہاز کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد جہاز کو توڑا، اور جہاز کو توڑنے کے بعد جہاز ٹوٹ گیا، ڈوب گیا،
اور مجھے ایک جہاز کا ٹکڑا ہاتھ آیا، میں نے دیکھا تو ایک بزرگ تھے، وہ ڈوب رہے تھے، میں نے ان کو اٹھا کے اس ٹکڑے پہ بٹھا دیا اور ہم بے ترتیب کی کوئی منزل کہاں کنارہ بس چلنے لگے۔ تو بزرگ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ صدیق اکبر آپ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے، پھر روتے تھے، پھر رو کے ڈوب جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے صدیق اکبر آپ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ کہا کہ وہ رو رہے تھے، مجھے حیرت ہو رہی تھی یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے انہیں تسلی دی، اب میں ساتھی ہی ان کا تھا، جہاز تو سارا ڈوب گیا۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں حج پہ گیا، میں نے وہاں طے کیا کہ میں مدینہ منورہ ہی زندگی گزاروں گا، تو میں وہاں رہ گیا۔ ایک درویش مجھے ملے اور درویش کہنے لگے اگر زندگی میں کبھی میں نے ان کی خدمت کی، کہا پہاڑوں میں رہتے تھے اور خدمت کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے کپڑے اور ان کا بعض اوقات جو ہے وہ بہانہ اٹھا کے پھینک آتا تھا، ان کی ضروریات، ان کی ایک بکری تھی اس کے لیے چارہ لاتا تھا، چن چن کے ہر طرف خشکی ہوتی تھی، کھانا لاتا تھا۔ خدمت کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک نقش دیا، نقش میں فرمایا جب بھی تجھے کوئی تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، ناکامی ہو، یہ نقش میں تمہیں دے رہا ہوں، اس نقش کو توجہ دھیان سے کرنا اور دیکھ ایک نقش لکھ لے، تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی۔ اور لکھ کے صدیق اکبر کی جا کے مزار پہ حضور کے روزے پہ جا کے ان سے کہے کہ میں نے نقش لکھا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دے، تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی اور اس نقش کا کرشمہ تو آزمائش میں دیکھے گا، لہٰذا تو یہاں سے چلا جا۔ تقدیر غالب ہے، اللہ کی تقدیر آ کے رہے گی، تقدیر آئے گی تو اس نقش کا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا، اگر تقدیر نہ آئی غالب تو نقش کا کرشمہ کیسے دیکھنے کو ملے گا؟ میں حضور کے روزے پہ سلام پیش کیا، پھر حضور کے ساتھی ابوبکر عمر پہ سلام پیش کیا اور میں نے نقش لکھا ہوا تھا میرے پاس اور کہا میں نے ان سے عرض کیا میں نے لکھ دیا، میرے لیے دعا فرمائے۔ کہا خواب میں حضرت ابوبکر تشریف لائے رات کو اور مجھے فرمایا ہم تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے، چاہے جہاز ختم ہو جائے، تجھے تختے میں بیٹھنا پڑے اور پھر بھی تو صحیح سلامت اترے گا، تجھے خادم بھی دیں گے، رفیق بھی دیں گے، جس طرح تو نے ہمارے دوست کی اور اس کی بکری کی خدمت کی تھی، ہم بھی تیرے لیے خادم کا انتظام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تو صحیح سلامت پہنچے گا۔ اس نقش کو اس خادم کو ضرور دے دینا، وہ بھی اس سے نفع پالے۔ کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ یہی جہاز تھا، قزاق لوٹیں گے، اس کو توڑیں گے، ڈبویا جائے گا اور ایک تختے پہ تو آئے گا اور مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لے گا۔ کہا میں روتا ہوں اور وہ آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جو صدیق اکبر نے خواب میں مجھے کہیں کہ آپ نے، میں ان کو رو کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور کہا کہ پھر ہم بہتے بہتے ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں دیکھا تو لوگ بہت زیادہ کھڑے ہیں اور ایسے کسی کا استقبال ہے، اور کہا کہ ہم حیران، ہم مسافر، ہمیں کون پوچھے؟ کہا اور دور سے دیکھا تو سب کی انگلیاں ہماری طرف اٹھی، وہ آ گئے اور کچھ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے جیسے پہچان رہے ہوں اور ایک دوسرے کو نشانیاں بتا رہے تھے، یہ نشانی ہے، ہاں، اس نے کہا یہ بھی ملتی ہے، یہ بھی ملتی ہے، یہ نشانی بھی ہے، یہ نشانی، تو کہا ساری نشانیاں بتا رہے تھے۔ اور کہا جب ہم پہنچے تو ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی محبت سے، پیار سے، اور ہمیں عزت و اکرام سے لیا اور ہمیں کھلایا پلایا، نہلایا دھلایا، ہمارے کپڑے، ہمارا لباس، سب کچھ۔ کہا ہم حیران ہوئے، ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ رات کو خواب میں ہمارے جو سردار ہیں جن کے پاس آپ کو ہم ابھی لے جائیں گے، ان کو ابوبکر خواب میں تشریف لائے اور وہ فرمانے لگے میرے دو دوست ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک ان میں بڑا ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، ایک اس کا غلام ہے، جاؤ تم اس کی خدمت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اور حضور پاک کی طرف اشارہ فرمائے، یہ بھی محبت فرمائیں گے، صدیق اکبر تھے اور فاروق اعظم تھے، یہ بھی محبت فرمائیں گے۔ اور کہا ساتھ امام حسن، امام حسین، حسنین کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اہل بیت سارے فرمانے لگے یہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، جاؤ ہمارے دوستوں کا استقبال کرو۔ اور پھر ان کو اعزاز اور احترام سے ان کے گھر پہنچانا، ان کے مقام اور منزل پہ پہنچانا۔ وہ کہا کہ ہم پھر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہمارا احترام کیا اور اپنے جو ہے اس پہ لے گئے، اپنے سردار کے پاس لے گئے اور ان کے سردار نے ہمیں وہ احساس دیا، وہ وقار دیا، وہ عزت دی، کہا گمان سے بالا تر، اور کہا کہ ہم پھر اپنے گھر میں اسی اعزاز اور وقار کے ساتھ بہت بڑی دولت دے کے، ہمیں اس محبت اور احساس کے ساتھ بہت بڑی دولت ہے کہ ہمیں رخصت کیا اور بہت بڑی دولت دے کے ہمیں انہیں گھر بھیجا۔ کہا جب گھر والوں کو ہم نے یہ سارا واقعہ سنایا، حیران ہوئے اور کہا مجھ سے وہ نقش لیا، وہ 7 بزرگ بھی تھے، انہوں نے وہ نقش دیا،
کہا کہ ہم ساری عمر ان کے ممنون رہے کہ ان کی برکت سے ہماری زندگیاں بھی بچیں، مال و دولت بھی آیا، اور حضور کے روزے کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملی۔ اور کہا ساری عمر ہم نے اس نقش کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، اور ساری عمر اس نقش کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر ہوئے، اور ہماری زندگی میں خیریں اور برکتیں، راحتیں اور رحمتیں آتی چلی گئیں۔